بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹوریکل سٹوریز اور میں ہوں سید محمد سیف مدنی۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ نور الدین زنگی کون تھا، اصل میں ان کی شہرت کیا تھی اور کس طرح انہوں نے اپنی سلطنت چلائی۔ نور الدین زنگی کو خواب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور جس دور میں نور الدین زنگی کی پیدائش ہوئی، یہ وہ دور تھا جب صلیبی طاقتیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑی، اور اس وقت ایک عظیم شخصیت، دیندار اور ایک بہادر حکمران ابھرا، جس نے نہ صرف تلوار سے بلکہ اپنے ایمان سے اس دنیا کا اور تاریخ کا نقشہ بدل دیا۔ جی ہاں دوستو، دنیا اور تاریخ آج اسے نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ نور الدین زنگی جو کہ عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے، تاریخ میں نور الدین زنگی کا نام سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ آپ 17 شوال 521 ہجری بمطابق 1118 عیسوی کو عراق میں پیدا ہوئے اور وہ ترک زنگی خاندان کے رکن تھے۔ تاریخ نے انہیں الملک العادل السلطان نور الدین محمود زنگی کے نام سے یاد کی۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عظیم سپہ سالار، متقی، عالم بعمل، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ایک عادل حکمران تھے۔ سلطان نے تقریباً ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ آپ کو بیت المقدس کو آزاد کروانے کی تمنا جنون کی حد تک تھی۔ سلطان کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ میدان جہاد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں باقاعدگی کے ساتھ سربہ سجود ہوتے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت عدل اور تقوی تھا۔ نور الدین زنگی 12ویں صدی کے ممتاز مسلم حکمران تھے۔ دوستوں، یہ تھے وہ عظیم لیڈر جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرنے، فتح کرنے کی بنیاد رکھی، اور ان کو بیت المقدس آزاد کروانے کی تمنا جنون کی حد تک تھی۔ یہ وہ سلطان ہیں، سلطان نور الدین زنگی۔ ان کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا گیا، اور تاریخ، مسلم دنیا انہیں عادل حکمران کے طور پر بھی جانتی ہے۔ تو دوستوں، نور الدین زنگی 12ویں صدی کے ممتاز مسلم حکمران تھے۔ انہیں 1146 عیسوی میں حلب کی حکمرانی وراثت میں ملی، اور انہوں نے صلیبیوں کے خلاف مسلم علاقوں کو متحد کرنے کی مہم شروع کی۔ پھر 1147 عیسوی کی جنگ میں اس نے صلیبیوں کو شکست دی، اور پھر 1154 عیسوی میں دمشق پر قبضہ کیا، صلیبیوں کو دمشق سے باہر نکال پھینکا۔ 1169 عیسوی میں قاہرہ کا کنٹرول سنبھالا۔ اس نے اپنی مملکت میں متعدد مساجد اور مدارس قائم کیے۔ اس میں سب سے مشہور دمشق کا مدرسہ النوریہ ہے۔ وہ آج بھی اپنی شہرت رکھتا ہے، جو کہ 1167 عیسوی میں مکمل ہوا اور آج بھی کھڑا ہے۔ مجموعی طور پر نور الدین زنگی مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت تھی، اور مسلم دنیا میں ان کی خدمات کو آج بھی منایا جاتا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کے سامنے اب سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک ایسا اہم واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جسے سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ایک روز سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نورالدین زنگی سے کہنے لگے، نورالدین زنگی، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نورالدین زنگی کی اچانک آنکھ کھلی اور آپ بہت پریشان اور مایوس ہوئے۔ سلطان محمود نورالدین زنگی نے کہا کہ میرے آقا، میرے مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، میری آل و اولاد سب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نورالدین زنگی کو زندہ ہی نہ رکھے کہ حضور نورالدین زنگی کو فریاد کریں اور وہ دمشق میں بیٹھا آرام کرتا رہے۔ پھر اگلے روز دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اسی طرح 3 روز تک مسلسل زیارت ہوتی رہی اور نورالدین زنگی پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر نورالدین زنگی نے بغیر انتظار کیے اپنے سپاہی کو حکم دیا اور تیز رفتار گھوڑے تیار کروائے اور مدینہ کے سفر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تمام رہائشیوں کو جمع کیا تاکہ ان 2 چہروں کو پہچان سکیں جنہیں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ آخرکار وہ 2 اجنبی راہب مل گئے جو دراصل عیسائی تھے۔ سلطان محمود نورالدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا، کیونکہ انہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر سلطان نورالدین زنگی کے غضب اور غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر آپ نے انہیں تحقیق کے بغیر کوئی سزا نہ دی۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کس کے ہاں رہتے ہو؟ ان دونوں میں سے ایک نے سلطان سے کہا کہ ہم نے تو روضہ رسول کے پاس کرایہ پر ایک مکان لے رکھا ہے اور اسی میں مقیم ہے۔ اب سلطان نورالدین زنگی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا جو انہوں نے کرایہ پر لے رکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا ایک مکان تھا، اس کے اندر سامان بھی مختصر سا تھا۔ سلطان نورالدین زنگی سارا معاملہ سمجھ گیا اور اس نے اس پورے کمرے کا جائزہ لیا اور دیکھا اس کے اندر ایک سرنگ موجود تھی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان کے قہر و جلال کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے گرجتے ہوئے حکم دیا کہ ان دونوں ملعونوں کی گردن اڑا دی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کی لاشیں مدینے سے باہر پھینک دی جائیں۔ اس کام کی تکمیل کے بعد سلطان کو کسی قدر سکون ہوا تو اس نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے، اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ آنے والے دور میں کوئی دوسرا اس قسم کی گندی حرکت نہ کرے، اور سیسے کی یہ دیوار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آج بھی موجود ہے۔ دوستوں، سلطان محمود نورالدین زنگی مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت تھے اور ان کی تعلیمات اور خدمات کو آج بھی پوری مسلم دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ان کو سنہرے الفاظ سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی جن کے بعد صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر نے حکومت سنبھالی اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ دوستوں، وہی بیت المقدس جو آج نقشے پر فلسطین کے نام سے موجود ہے اور جس پر اسرائیل قابض ہوئے بیٹھا ہے، اسی بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور ایک دیندار شخصیت حکمران نے فتح کیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور نیکسٹ ویڈیو ہماری صلاح الدین ایوبی کے اوپر ہوگی، جو کہ ایک بہادر اور عظیم شخصیت تھی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور عالمی دنیا میں اپنا ایک نام بنایا، اور سنہری الفاظ سے ان کا نام آج بھی تاریخی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ جڑے رہیں اپنے پیارے دوست سید محمد سیف مدنی کے ساتھ۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔